اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ کل لگاتار یہ افواہ رہی کہ ہمارے مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو ہیڈز ہیں وہ جا کے تو چیف جسٹس کو ملے، ان کو بریفنگ وغیرہ دی سیکورٹی صورتحال کے بارے میں، لیکن کیا بریفنگ دی، کیا کہا، اس کے بارے میں کیونکہ آفیشل کوئی بھی چیز نہیں کہی گئی، تو باقی کیا سارائیاں تھی مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ، مختلف قسم کی کیا سارائیاں، اور بعض جگہوں پہ تنقید، بعض جگہوں پہ کہا گیا کہ ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو۔ جو میڈیا کے سورسز سے مجھے بات پتہ چلی وہ یہ کہ انٹیلیجنس چیف جو ہیں انہوں نے متفقہ طور پہ عدالت کو یہ بتایا، چیف جسٹس صاحب کو ان کے چیمبر میں جب بریفنگ دی تو ان کو بتایا کہ سیکورٹی سچویشن اچھی نہیں ہے اور خطرہ ہے کہ جو پارٹی ہیڈز ہیں، خاص طور پہ عمران خان یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، مولانا فضل الرحمان ہوا، بلاول، ان کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ دہشت گرد جو ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم پرانا ریکارڈ دیکھیں تو بھارت پاکستان میں ٹیررزم کرواتا رہا ہے اور اس کی کوشش رہی ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم بڑھے بھی اور اس سے بہت بڑا یہاں پہ طوفان اٹھے۔ آبویسلی اگر کوئی ٹاپ لیڈر مارا جاتا ہے کسی وجہ سے، کوئی دہشت گردی کے کسی ایکٹ کی وجہ سے، تو لازماً یہاں پہ ملک کے اندر تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے ایک آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے، لوگ الزام لگانا شروع کر دیں گے کہ فلاں نے مروایا، فلاں نے کیا، تو اس کی وجہ سے خطرات ایسے ہیں کہ ہمارے دشمن یہ کام کر سکتے ہیں، اور وہ ہمیشہ سے خطرہ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ جب سے ٹیررزم آیا ہے یہ خطرہ موجود رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کا خطرہ آج ہے، کل بھی ہوگا۔ سننے میں یہ آیا ہے، بلکہ آج وزارت دفاع نے پٹیشن بھی دائر کی ہے اور اس میں استدعا کی ہے سپریم کورٹ سے کہ آپ یہ حکم واپس لے لیں الیکشن کا، جو کہ 14 مئی کا ہے، اور اکتوبر تک اس کو ڈیلے کر دیں، جو حکومت کا سٹانس ہے۔ اور ڈیلے کرنے سے ساتھ جو بہتری ہوگی وہ یہ حمایت کی انہوں نے، اور اس کی حمایت جو ہے وہ الیکشن کمیشن بھی کر رہا ہے کہ سارے ملک کا الیکشن اکٹھا کر دیں، یعنی نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے الیکشن جو ہیں وہ اکٹھے کر دیے جائیں، ایک ہی دن پہ ہوں۔ اچھا، یہ اس کولیشن گورنمنٹ، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا یہ پہلے دن سے موقف تھا۔ اس وقت نہ سیکورٹی کی کہانی اس میں آئی تھی، نہ ہی اس میں ابھی کوئی پیسے کا قصہ آیا تھا۔ یہ بعد میں انہوں نے روڑے اٹکانے شروع کیے۔ لہذا اس چیز کی وجہ سے کہ حکومت کا یہ موقف تھا، اب اس موقف کو غالباً سپورٹ کرنے کے لیے باقی چیزیں جو ہیں وہ کریٹ کی گئیں۔ سو آج مختلف چینلز پہ لوگ اس کا شک و شبے کا اظہار بھی کرتے رہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو کام ہے وہ اس بڑے گرے ایریاز ہوتے ہیں جن میں وہ حقیقت کو ڈھونڈتے ہیں، اور بہت دفعہ ان کی وہ اسیسمنٹ یا جو بھی انہوں نے ڈھونڈا ہے، جو بھی انہوں نے انفارمیشن لی ہے، وہ درست بھی ثابت ہوتی ہے اور کبھی کبھار وہ غلط بھی ثابت ہو جاتی۔ اب ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو اسی طرح شہید کر دیا گیا یہاں راولپنڈی میں لیاقت باغ کے باہر، لیکن حکومت وقت نے کہا کہ ہمیں سیکورٹی تھریٹ کا پتہ تھا، ہم نے تو ان کو بہت پہلے سے وارن کر دیا تھا۔ لہذا انہوں نے سیکورٹی لیپس کے باوجود انہوں نے اپنے ہاتھ صاف کر دیے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے محترمہ کو کہا تھا کہ آپ مت آئیں، یہاں خطرہ ہے آپ کی جان کو، لیکن انہوں نے نہیں سنا۔ وہ جب انہوں نے باہر اپنا سر نکالا اس ہیچٹ سے باہر، تو اس کے بعد تو
پھر ان سے پوچھنا چاہیے کہ کس نے ان کو کہا تھا کہ یہ نکالو. ہم نے تو منع کیا تھا کہ آپ اندر ہی رہیں یا آئیں ہی نہ ادھر. سو اب بھی اگر کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے تو لازماً انٹیلیجنس ایجنسیز یہی کہیں گی کہ جی ہم نے تو پہلے وارن کر دیا تھا. واقعہ واقعی آپ کے دشمن کرائیں یا واقعہ آپ کے اپنے ملک کے لوگ کرا دیں، کوئی بھی کرا دیں، لیکن ایک چیز واضح ہوگی کہ وہ عدالت پہ ڈالیں گے اور عدالت کو یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ الیکشن پوسٹ پون کریں، آپ نے نہیں کیے، اس لیے یہ واقعہ ہوا. البتہ عدالت کی طرف سے کچھ ویلڈ کوشچن ہو سکتے ہیں. آئینی ذمہ داری ہے 90 دن کی. سو اگر آپ کو شوق ہو کٹھے الیکشن کروانے کا تو آپ کو چاہیے کہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کریں اور الیکشن سارے اکٹھے کروا دیں اگلے ایک ڈیڑھ مہینے بعد. لیکن وہ نہیں، اس اسمبلی نے مدت پوری کرنی ہے جو کہ نامکمل ہے، جس میں کہ ایک ناجائز حکومت بیٹھی ہوئی ہے. اس اسمبلی کو مدت پوری کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو مکمل طور پہ ریپرزینٹیٹو باڈی نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نیچرلی عدالت نے پوچھا ہوگا کیونکہ یہ میڈیا پہ لوگ بات کرتے رہے اور پوچھتے رہے، آج کل سارا دن بحث رہی اسی پہ، کہ اگر اکتوبر میں بھی یہی خطرہ ہوا کہ ہمارے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے، لیڈرز کی، اور اکٹھے ایک ہی دن پہ سارے الیکشن کرانے سے آپ کی دفاعی جو ٹروپس کی ریکوائرمنٹ ہے دفاع کے لیے یا سیکورٹی دینے کے لیے، وہ تو کہیں زیادہ ہو جائے گی. اس کے تو پولنگ سٹیشن پورے پاکستان میں ہوں گے. لہذا آپ اس وقت کیسے پوری کریں گے یہ ساری ریکوائرمنٹ سیکورٹی کی؟ کوئی پلان ہوگی، لیکن بصورت اس پہ سوالات اٹھتے رہے آج پورا دن کہ یہ عجیب سا منطق ہے کہ ایک دن سارے کروائیں اور اس وقت جب آپ کرائیں گے تو اس وقت سیکورٹی کی تھریٹ نہیں ہوگی. دشمن تو آپ کا آج بھی اگر نارمل ہم حالات دیکھیں دہشت گردی کے تو وہ تو اتنی برے نہیں ہیں، اس سے بہت بہت برے حالات میں ہم نے الیکشن کروائے. لیکن جو تھریٹ کی بات ہے، اگر لیڈرز کو یہ بات درست ہے کہ یہی بریفنگ دی گئی جس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن اگر یہی بریفنگ دی گئی تو بھارت کے یا کسی اور دشمن کے دہشت گرد کے عزائم تو ہمیشہ یہی رہے ہیں، وہ آئندہ بھی رہیں گے، اکتوبر میں بھی ہوں گے. پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہم اس ڈر سے بیٹھ کے الیکشن نہ کرائیں ساری زندگی. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے اس کی تو بات سمجھ میں آتی ہے. وہ چونکہ ان کا پی ایم ایل این کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی عدالت، اپنی مرضی کے جج چاہتے ہیں. بدقسمتی، لیکن یہ وہ کرتے ہیں. ججوں کو وہ ڈکٹیٹ بھی کرتے ہیں. ہمیں ٹیلی فون کالز ان کی پتہ ہے. پھر کچھ ججز کو وہ رام کرنے کی، تو سب ججز کو رام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر سارے رام نہ ہوں تو جو رام ہو جائیں آپ کے ہاتھ سے ان سے باقیوں کے خلاف بغاوت کرا دیتے ہیں. یہ تو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. لہذا ان کی خواہش یہ ہے کہ اکتوبر میں یہ چیف جسٹس چلے جائیں، کیونکہ ان کے خیال میں آگے کوئی آئے گا تو وہ شاید آئین کی وہ پرواہ نہ کرے، اس کو آئین کی وہ فکر نہ ہو جو اس چیف جسٹس کو تھی. وہ ہو سکتا ہے کہ آئین شائن کے بارے میں کہا جی ٹھیک ہے جو کرنا کر لیں. تو ان کو وہ توقع ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ آئین کے علاوہ وہ پریزیڈنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں، پریزیڈنٹ کا آفس بھی، پریزیڈنٹ کے آفس سے بھی ان کو خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ وہاں بھی کوئی مسئلہ نہ بن جائے. لہذا پریزیڈنٹ کا آفس جو ہے وہ بھی خالی ہوگا کیونکہ صدر مملکت بھی فارغ ہو جائیں گے. سو سینٹ کا جو چیئرمین ہے ابھی اس کو صدر بنانا پڑے گا. اس کام کو، اس آبجیکٹو کو، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کئی آپ کو غیر آئینی اقدام اٹھانے پڑیں گے. ان میں پہلے تو صوبائی حکومتیں، ان کے 90 دن پورے ہو گئے. سپریم کورٹ اگر الیکشن کو روکتا ہے تو پھر ان کے پاس کچھ حل ہونے چاہیے.
ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اگر الیکشن کرواتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بعض لیڈرز کو خدشہ ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تو ان لیڈرز کو، بلکہ تمام لیڈرز کو، تمام یہ سب کے لیے ایک کر دیں کہ وہ جتنے بھی جلسے جلوس کریں گے اس میں وہ ٹیلی ویژن خطاب کریں گے، یا وہ خطاب کریں گے وایا اسکائپ وغیرہ، یا جو ہمارے آن لائن خطاب ہوتا ہے وہ کریں گے، خود وہاں نہیں جائیں گے۔ چلیں سارے یہی کریں، اس کو ایک آرڈر کے طور پہ سپریم کورٹ پاس کر دے۔ اگر کسی ایک دو کو کہا کہ آپ خطاب نہیں کریں گے جا کے میدان میں، تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لہذا سب کو ایک ہی آرڈر دے دیں، الیکشن وقت پہ کرائیں آپ، تاکہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو وہ ٹل جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر کے تو آج سارے ایک ہی دفعہ کرا لیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور حل ہے تو وہ سامنے لایا جائے، کیونکہ میرے نقطہ نگاہ سے جو حل بتایا جا رہا ہے وہ خود غرضی پہ اور اپنے مفادات کی روشنی میں کیا جا رہا ہے۔ اس میں دو چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایک چیف جسٹس سے جان چھڑانا، کیونکہ اس کے اختیارات کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ تنقید بڑی کی جا رہی ہے، اور کیونکہ وہ ان کی مرضی کے فیصلے نہیں کر رہے۔ دوسری طرف صدر مملکت سے جان چھڑانا۔ اس کھیل میں سارے کیریکٹر جو ہیں وہ انفیکٹ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ میرا خیال ہے سب سے زیادہ اگر کوئی بے نقاب ہوا جس کی صورت سامنے آئی کہ وہ واقعی پارٹیزن ہے، وہ اس پی ڈی ایم کے لیے کام کر رہے ہیں، تو وہ ہے ہمارا الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن نے قطعاً کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ فوری طور پہ وہ لائن ٹو کرنے کی کوشش کی جو اس کو پی ڈی ایم بتاتی رہی۔ نتیجہ یہ کہ آج آپ اگر الیکشن کروانا بھی چاہیں اور اس کے لیے احکامات بھی دے دیں تو الیکشن کمیشن اپنے پورے اختیارات استعمال نہیں کرے گا کہ وہ واقعی ان چیزوں کو عملی جامہ پہنائے۔ ہر کسی نے یہی کہنا ہے کہ ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ الیکشن ہمیں اگر فیئر کرانے ہیں تو ہمیں یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ پاکستان ایک واحد بدقسمت ملک ہے جس میں ایک آئین تو موجود ہے لیکن اس آئین کو ماننے والے بڑے تھوڑے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان بار کونسل نے اس حکومت کی حمایت میں ایک تحریک چلانے کا کہا، انہوں نے بلکہ یوم سیاہ کا کہا، وہ بالکل اڑ گیا، کوئی یوم سیاہ نہ ہو سکا۔ وکلا کی 90% تعداد وہ آئین کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کے عوام آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن مجال اس مافیا کو کوئی فکر ہو پاکستان کے عوام کی یا فکر ہو کوئی اس آئین کی، لیکچر آپ سن لیجئے ان سے کہ آئین پاکستان مقدم ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیکورٹی کے ایشوز ہیں تو مل بیٹھ کے ان ایشوز کو ریزالو کرنے کا، ان کا حل ڈھونڈنا چاہیے تھا۔ ان کے لیے بجائے اس کے کہ آپ آئین کو پس پش ڈالتے، آپ بیٹھ کے کچھ سر جوڑ کے اس میں حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں حل ضرور نکل آتا، کیونکہ بہت سارے لوگ آج میڈیا پہ کرٹیسائز جو کر رہے ہیں وہ حل کی بات کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور ہماری تاریخ میں ایک اور ایسا دن گیا جس پہ ہمیں خوشی نہیں ہو سکتی، فخر نہیں ہو سکتا۔ ہم وہ بدقسمت قوم ہے جو اپنے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہم نے غیر نمائندہ کرپٹ مافیا حکومت اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو ہٹانے کی کوئی بھی جد و جہد کرنے کو تیار نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔